بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد حضرت شعیب سے اور شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کا سامان و اسباب جلا ڈالا اور اس کی پٹائی بھی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی یعنی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے جہاد کا ارادہ کیا، اور جب وہ جہاد کے لیے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، میرے ساتھ وہ شخص نہ چلے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو اور اس عورت کو اپنے گھر لا کر اس سے صحبت کا ارادہ رکھتا ہو اور ابھی تک اس کو اپنے گھر نہ لایا ہو، اور میرے ساتھ وہ شخص نہ چلے جس نے گھر بنایا ہو لیکن ابھی تک اس کی چھت نہ ڈال سکا ہو، نیز وہ شخص بھی میرے ساتھ نہ چلے جس نے گابن بکریاں یا گابن اونٹنیاں خریدی ہو اور وہ ان کے بچے جننے کا منتظر ہو، اس لیے کہ جہاد میں جائے گا تو اس کا دل بیوی اور مکان میں اور بچوں کے جننے میں اٹکا رہے گا۔ اس کے بعد وہ نبی اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوئے، اور جب اس بستی کے قریب پہنچے جہاں وہ جہاد کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نبی نے آفتاب کو مخاطب کر کے فرمایا، تو بھی چلنے پر مامور ہے اور میں بھی اس بستی کو فتح کرنے پر مامور ہوں۔ اے اللہ، تو اس آفتاب کو ٹھہرا دے۔ چنانچہ آفتاب ٹھہر گیا تاآن کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبی کو فتح عطا فرما دی۔ پھر جب مال غنیمت جمع کیا گیا اور اس کو جلا ڈالنے کے لیے آگ آئی تو اس آگ نے مال غنیمت کو نہیں جلایا۔ یہ دیکھ کر ان نبی علیہ السلام نے اپنی ساتھیوں سے فرمایا، یقیناً تمہارے اندر مال غنیمت میں خیانت واقع ہوئی ہے، یعنی تم میں سے کسی نے مال غنیمت کے اندر خیانت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ آگ اپنا کام نہیں کر رہی ہے، لہٰذا تم میں سے ہر قبیلہ میں سے ہر شخص مجھ سے بیعت ہو۔ چنانچہ جب بیعت شروع ہوئی تو ایک شخص کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ سے چپک کر رہ گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، خیانت تمہارے قبیلہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ پھر اس قبیلہ کے لوگ سونے کا ایک سر لائے جو بیل کے سر کے مانند تھا اور اس کو رکھ دیا۔ اس کے بعد آگ آئی اور اس نے اس کو جلا دیا۔ اور ایک روایت میں راوی نے یہ عبارت بھی نقل کی ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت ہمارے لیے حلال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی طور پر ضعیف و کمزور دیکھا تو مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ جزاک اللہ۔